میرے دادا جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ میرے لیے یہ بوسیدہ ڈائری چھوڑ گئے تھے۔ اس ڈائری میں زندگی کے معمولات سے زیادہ ایسے واقعات درج تھے جنہیں پڑھ کر روح کانپ اٹھتی تھی۔ لیکن ایک نام، ایک جگہ کا ذکر بار بار آتا تھا، خاموش بستی۔ ایک ایسی بستی جو کسی نقشے پر نہیں تھی، جس کا ذکر کسی کتاب میں نہیں تھا، صرف ان کی ڈائری میں چند دھندلے الفاظ میں اس کا تذکرہ تھا۔ اور ایک انتباہ، ایک ایسا انتباہ جو مجھے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتا تھا۔ دادا نے لکھا تھا، اگر کبھی اس بستی میں راستہ بھول جاؤ تو یاد رکھنا، کسی کے پکارنے پر پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، چاہے وہ آواز کتنی ہی جانی پہچانی کیوں نہ ہو۔ یہ جملہ مجھے سونی نہیں دیتا تھا۔ میرا نام تھا آریان، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس راز کو کھول کر رہوں گا جس نے میرے دادا کو عمر بھر پریشان کیے رکھا۔ میں کئی دنوں سے سفر کر رہا تھا، شہر کی چکا چوند سے دور، ان راستوں پر جہاں انٹرنیٹ اور موبائل سگنل ماضی کی بات بن چکے تھے۔ میرے پاس صرف دادا کا ہاتھ سے بنا ہوا نقشہ اور ان کی ڈائری تھی۔ نقشے کے مطابق مجھے ایک پرانی پگڈنڈی پر مڑنا تھا جو کسی بھی عام مسافر کو غلط راستہ لگتی۔ جیسے ہی میں اس پگڈنڈی پر چڑھا، فضا میں ایک عجیب سی خنکی پھیل گئی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ خاموش ہو گئی اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ بھی تھم گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت خود اس مقام پر آ کر رک گیا ہو۔ میں اپنی گھڑی پر نظر ڈالتا ہوں، شام کے 6 بج رہے تھے اور سورج اپنی آخری کرنیں بکھیر رہا تھا۔ اچانک درختوں کا سلسلہ ختم ہوا اور میرے سامنے وہ منظر تھا جس کا میں تصور کرتا آیا تھا۔ ایک بستی، لکڑی کے کچے مکانات، پتھر کی بنی پرانی دیواریں اور ایک عجیب و غریب خاموشی۔ اتنی خاموشی کہ اگر میں اپنی سانس بھی روک لیتا تو مجھے اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دیتی۔ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی جانور، کوئی پرندہ، بالکل ویران۔ کیا دادا سچ کہتے تھے؟ کیا یہاں کوئی رہتا ہی نہیں، یا پھر وہ سب کہاں ہے؟ میں نے چند قدم آگے بڑھائے۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، جیسے پرانے کاغذات اور سڑی ہوئی لکڑی کی ملی جلی بو۔ ہر مکان کی کھڑکیاں بند تھیں، جیسے کوئی غیر مرئی چیز اندر چھپی ہوئی ہو۔ میں نے ایک مکان کے دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر ایک اور، پھر تیسرا، ہر طرف سے ایک سی پراسرار خاموشی۔ لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ کھڑکیوں کے پیچھے، پردوں کی اوٹ سے مجھے آنکھوں کا ایک جوڑا محسوس ہوا۔ پھر مجھے سنائی دی وہ آواز، ایک مدھم سی سرگوشی، جیسے کوئی میرا نام لے رہا ہو، آریان۔ میں نے اپنے آپ کو روکا، پیچھے مت مڑنا۔ دادا کے الفاظ میرے ذہن میں گونجنے لگے، لیکن یہ آواز بہت مانوس لگ رہی تھی، جیسے کوئی اپنا مجھے بلا رہا ہو۔ کیا یہ میرا وہم تھا یا دادا کا انتباہ سچ ہونے والا تھا؟ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شاید میں اس راز کو کبھی نہیں جان پاؤں گا، یا شاید خود ہی اس راز کا حصہ بن جاؤں گا۔